أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. میرے ساتھ دہرائیے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ذال کو نرم پڑھنا ہے اور مب با پر قلقلہ کرنا ہے. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. آواز ادھر بیٹھنی چاہیے. فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أكرمن نہیں ہے، أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ہر کوئی الگ الگ پڑھ رہا ہے. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا بعض نے گناہ نہیں کیا صفن پر صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت قاف موٹا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضية مر موٹا اور مر آ گیا نا اس میں مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اس بات کریں فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ پر رہا انسان اذا مبتلاہ جب اس کو آزماتا ہے ربہ اس کا رب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو آزماتا ہے اور یعنی اپنے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ اور اس کو اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. آزمائش کا دیکھیں انداز ایک یہ بھی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب انسان کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے آزماتا ہے. اور آزمائش کس طرح کی؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے. تو سمجھ لیں کہ آزمائش صرف تنگی تکلیف نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. جیسے تنگی تکلیف آزمائش ہے ایسے تنگی تکلیف کے بغیر جو ہم اس عام نارمل پوزیشن میں ہے یہ بھی آزمائش ہے. اس حالت میں کیا کیا اور اللہ نے پوچھنا ہے اس کا کہ تجھے صحت تھی، جوانی تھی، وقت تھا اور تیرے اعضاء ٹھیک تھے تو اس میں تم نے پھر کیا کیا؟ تو یہ آزمائش ہو رہی ہے. تو انسان کی زندگی جو اس دنیا میں ہے جتنی بھی اس کی عمر ہے وہ ساری کی ساری جسٹ ایک ٹیسٹ اور ایک امتحان ہو رہا ہے. ہر طرح سے امتحان ہو رہا ہے. ہم آزمائے جا رہے ہیں بچے دے کر نہ دے کر. دیے ہیں تب بھی آزمائش ہے، نہیں دیے تو پھر بھی آزمائش ہے. پیسہ ہے آزمائش ہے، پیسہ نہیں ہے تو آزمائش. یعنی ہر طرح سے یہ صرف انسان کا امتحان ہی ہو رہا ہے اس دنیا میں. فَأَكْرَمَهُ تو وہ اس کو اکرام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور وَنَعَّمَهُ اور اس پر انعام کرتا ہے یعنی انعام و اکرام اس پر کرتا ہے اللہ پاک. فَيَقُولُ تو انسان کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن میرا اکرام کیا، میری عزت کی. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَى وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب وہ اس کو مبتلا کرتا ہے. اور اب مبتلا کس طرح سے کرتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق. فَقَدَرَ تنگ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی علیہ اس پر رزقہ اس کا رزق. فَيَقُولُ تو انسان پکار اٹھتا ہے ربی کہ میرے رب نے اہانن مجھے ذلیل کر دیا. تو شکوے کرتا ہے یعنی کہ شکوہ کرتا ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ جیسے دینا آزمائش ہے ایسے نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلا ہرگز اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواہ مخواہ ایسے ہی جو ہے وہ تنگی میں دوچار نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ ہے بلکہ لا تکرمون الیتیم تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. یہ وجہ ہے تمہارے رزق کے تنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لا تکرمون الیتیم تم اکرام نہیں کرتے یتیم کی. دوسری وجہ ولا تحاضون علی طعام المسکین اور نہ ہی تم ترغیب دیتے ہو علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر. لو جی اس کو بھی سمجھنے کو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. مسکین کے کھانے پر دوسروں کو ترغیب نہ دینا بھی جرم ہے. خود نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے. خود بھی کھلانا ہے اور اگر ضرورت باقی ہو تو دوسروں کو ترغیب دینا بھی لازم ہے. یہ آپ سورہ معاون میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں.
ولا یحض علی طعام المسکین. ٹھیک ہے، تو یہ ولا تحاضون، اور نہیں تم انگیخت کرتے، نہیں تم انکرج کرتے یا ترغیب دیتے علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. اور اگلا جرم تمہارا یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو التراث وراثت، اکل لما سمیٹ سمیٹ کر. یعنی آج اس معاشرے میں بہنوں کی اور خواتین کی وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں مرد لوگ، بہنوں کی وراثت نہیں دیتے. بھائی جو ہیں وہ بڑے پولائٹ انداز میں، بڑے میٹھے میٹھے انداز میں ان سے ہڑپ کرنے کے بڑے اچھے اچھے انداز ہیں. اس کو بلا کے پوچھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، ہاں جی تقسیم ہون لگا کار، امی دی وراثت، ابا دی وراثت لینا ہی حصہ، حصہ لینا ہی. وہ کہندی نہیں بھائی تواڈے کول ہے تے پھر میرے کول ہی ہے، کوئی گل نہیں، تسی کرو استعمال، میرے بھراواں کول ہے تے میرے کول. اندر اس کے پوچھو اس کو، کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ اس کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا مال اس کے نام ہوگا تو اس کے گھر میں بھی اس کی عزت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے اس کو تنگ کیا تو بھائی اس کے پاس بھی مال ہے تو یہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکتی ہے. وہ ادھر سے بھی لٹکی، جب مرضی وہ فارغ کر دے. مردوں کا یہی ہے نا، معاملہ خراب ہو جائے انسان کا تو ہر گھر گھر کی سٹوری ہے نا، رزق پر ہی ہے نا، 2 لفظوں پر ہی ہے نا، 3 لفظوں پر ہے عورت ٹھہری ہوئی. تو وہاں سے بھی ظلم سہتی ہے. عام معاشرے میں جو ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے گھرانے بھی اچھے لوگ ہیں، بہرحال تو ایٹ رسک ہوتی ہے. اور جناب ادھر سے بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہوا، دھمکیاں دیتے ہیں. اچھا بعد پھر سیدھا سیدھا بھی کہہ دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جی تو حصہ لینا ہے تو پھر تو ساڑھے والوں فارغ ہیں، پھر ساڑھے والا منہ کریں. اس نے بیچاری نے کو، اس کو پتہ ہے خطرہ ہے کسی وقت بھی کہ حالات آگے خراب ہو جاتے ہیں تو واپس تو پھر اسی گھر میں آنا ہے نا. تو وراثت کھا جانے کے بڑے جدید طریقے. تو ہونا یہ چاہیے، پوچھنے کی کیا بات ہے، اس کا حصہ اس کو دو. یہ پوچھنے کی کیا بات ہے کہ لینا ہی کیوں نہیں لینا، پوچھتے کیوں؟ اس کا حصہ اس کو دو، دے دو. اگر ہاں اس کے بعد اگر عورت، یہ بھی نہیں ہمیں کہنا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو پھر اس میں سے راستہ نکال لیتے ہیں. یہ ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس کے بعد دینے کے بعد اگر عورت سمجھے، اگر آپ نے کسی بھائی کو دینا چاہے، کسی کو دینا چاہے تو وہ دے دے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دے سکتی ہے وہ تو ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر بہن دے سکتی بھائیوں کو تو بھائی نہیں بہن کو دے سکتے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھائی نے بہن کو دے دی ہو وراثت؟ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بار دے دو جی، بعد وہ جس کو مرضی دے دے. کیوں دے دے؟ اس کا ہے وہ اس کے پاس رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی کہ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم نہ کرو. ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ عقل کریں اور اپنے بچوں کا حق نہ ماریں. باپوں کو بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا حق نہ ماریں، عورتیں بھی اپنے بچوں کا حق نہ ماریں. جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ لیں، کل ان کی اولاد کو کام آئے گا، ان کو سپورٹ کرے گا. یہ بہت بڑی زیادتی خواتین کے اوپر ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس لیے میں نے آپ کا وقت جو ہے 5 منٹ لے لیا ہے اس بات پر کہ چلو ہو سکتا ہے کسی کے پلے کو بات پڑ جائے، کوئی ایک بندہ ہی صحیح ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جو ہم مسلمان کر رہے ہیں، اسلام نہیں کر رہا. اسلام نے تو ان کا حق دیا ہوا ہے لیکن ہم نہیں دے رہے. ہم ان کا جو عورت کا حق مہر کا اس کا حق ہے وہ بھی بڑے پولائٹ انداز میں کھا پی جاتے ہیں. جناب وہ لاکھوں خرچ کریں گے، حق مہر کی باری میں 5000 لے لو، شرم نہیں آتی بشرما. تو ان نے لاکھ خرچ کیتا ہے دوسرے کاموں پر، اور اس پر باری آئی ہے، اس کا حق دینے کی باری آئی ہے تو کہہ دیا کہ جی اور شریعہ حق مہر لے لو. جی شریعت نے تو وضع کیا ہی نہیں، شریعت نے تو مقرر کیا ہی نہیں، لے لو جی شریعہ حق مہر لے لو. شریعہ حق مہر کی 32 روپے پھٹے منہ توڑا، پتہ نہیں کس نے کہا ان کو 32 روپے. تو شریعت نے تو کوئی مقرر کیا، امیر اپنی وسعت کے مطابق دے، غریب اپنی وسعت کے مطابق. اچھا وہاں بھی حق مار جاتے ہیں، حق مہر بھی. اچھا کئی لکھوا لیتے ہیں نہیں دیتے، کئی لکھوا لیتے نہیں دیتے، لکھواتے ہی اس نیت سے کہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو اس کا حق مہر بھی مارا گیا، اس کا باپ کی وراثت اس نے چھین لی. آگے جناب خامد صاحب نے تو وہ حق مہر یہ معاف کروا لیتے ہیں.
یا وہ بھی اپنی زندگی میں ہی جناب بیٹوں کے نام لکھ جاتے ہیں، بیٹے بھی محروم بیوی بھی محروم، ایک بیٹے کے نام پہ لکھ دیں گے، یہ سب ظلم ہے سارے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا پی جاتے ہو وراثت لوگوں کی سمیٹ سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم بہت محبت کرتے ہو مال سے، حبًّا ایسی محبت، جمّا شدید محبت مال کے ساتھ۔ اور یہ ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا بیان کرنے کا، درس دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھی ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ آیات جو آپ کے علم میں ہیں وہ بھی بیان کریں، تو اس سے آپ کا ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ جی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، یہ اوورآل انسان کی نیچر ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیچر سے، بری نیچر سے محفوظ ہو گیا ہے تو وہ بڑا گریٹ انسان ہے، وہ اصل اسلام کے نہج پر ہے، اسلام کی تربیت اور تہذیب پر ہے، جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چھوٹے پن سے نکال لیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مار مٹ جاندے نہیں یار، جان ایک 10,000 2,000 لاکھ کی بات پر ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر ہے، تل جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا ایسی محبت، جمّا شدید محبت، کلا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پتہ چل جائے گا کہ اذا دکت الارض دکن دکا، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، توڑ پھوڑ دی جائے گی خوب ریزہ ریزہ کر کے، دکت الارض زمین کو ریزہ کر دیا جائے گا، دکن دکا خوب ریزہ ریزہ کرنا، اور وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفاً صفا، صف در صف۔ اللہ سبحانہ وتعالی حساب و کتاب کے لیے تشریف لائیں گے، اور صفاً صفا والملک صفاً صفا، اور فرشتے جو ہیں وہ صف در صف ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور ہے بیت اللہ کے سید 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس کے اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اور یہ سب وہ نئے نئے پیدا نہیں ہوتے، وہ اس نے پیدا کر دیے ہیں، سب موجود ہیں، اور یہ سب فرشتے جو ہیں صفاً صفا، صف بنا کے آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، وجیء لائی جائے گی یومئذ اس دن جہنم، بجہنم جہنم کو لایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی اس کو، جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور ہر سنگل پر، ہر لگام پر، ہر سنگل پر 70,000 فرشتہ ہو۔ اور پھر بھی جہنم اس طرح سے چھوٹے گی جس طرح کچھ چند لوگوں نے گھوڑے کو پکڑا ہو، اور اتھرا ہوا گھوڑا ہو، اور ان کو پھینکے، کبھی ایسے کو پھینک لے، کبھی ایسے کھینچ لے، کبھی ایسے کھینچ لے، گھوڑا کبھی چھوٹتا نا ہو ایسے ایسے ایسے، جہنم اس طرح سے چھوٹ رہی ہوگی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن لائی جائے گی جہنم۔ جب یہ صورتحال، یہ دیکھیں سارا پچھلے سارا منظر، اذا دکت الارض دکن دکا، وجاء ربک والملک صفاً صفا، وجیء یومئذ بجہنم، اور جب یہ سارا منظر ہوگا تو یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان پھر یاد کرے گا، یومئذ اس دن یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا، نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ، کون سا موقع ہوگا؟ اس دن تو کوئی موقع نہیں ہوگا نصیحت پکڑنے کا۔ اب کہے گا ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن یقول، و ساتھ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی، میری اس زندگی کے لیے، قیامت کی اس زندگی کے لیے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن نہیں کوئی عذاب دے گا، عذابہ، اس کے عذاب جیسا عذاب، اللہ اکبر، احد کوئی ایک، اس کے عذاب جیسا پھر کسی کا عذاب نہیں ہوگا، جیسا پھر اللہ کا اس دن عذاب ہوگا، ایسا کبھی انسان نے نہ سنا، نہ دیکھا، نہ سمجھا۔ جو اس دن عذاب ہوگا
اس جیسا پھر کسی کا عذاب نہیں ہوگا. ولا یوسک وثاقہ احد، اور نہ ہی باندھا جائے گا اس جیسا جس طرح اللہ باندھے گا. اللہ کس طرح باندھے گا اللہ پاک؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو 70 ہاتھ لمبے سنگل کے ساتھ جکڑ دو اور جکڑ کر باندھ کر جہنم کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو. فی عمد ممددہ التی تطلع علی الافئدہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اللہ اکبر. تو اس میں ولا یوسک وثاقہ احد، نہیں کوئی باندھا جائے گا اس کے باندھے جیسا باندھنا، اس کے باندھنے جیسا باندھنا کوئی ایک نہیں باندھے گا جس طرح وہ باندھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر انسان کو جو باندھ دے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اور لیکن آگے خوشخبری بھی آ گئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس دن نیک لوگوں سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اللہم اجعلنا منہم. یا ایتھا النفس، اے پاک روح، المطمئنہ، سکون پانے والی مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ تو راضی اس پر، مرضیہ اور وہ تجھ پر راضی، راضیۃ راضی، مرضیہ اور وہ تجھ پر راضی. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ اللہم اجعلنا منہم. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا. کدھر جانا ہے؟ یہاں آج فیصلہ کرنا ہے.